طاق راتوں کی فضیلت، محبوبیت، مقبولیت بہت زیادہ ہے، اور تاریخ میں ایسے اللہ والے بھی ملے ہیں جنہوں نے ساری زندگی صرف شب قدر کی تلاش کی۔ کیوں؟ انہیں پتہ ہے، اور آج کے لمحات اور آج کی رات، آج کی صبح، آج کی دوپہر، اس کو پہلے سے نکال کے رکھ لیں، موجودہ نکال لیں، نیٹ پہ نکال لیں، موبائل پہ نکال لیں۔ یا اللہ میری فلاں ناکامی ہے، اے اللہ میرا یہ مسئلہ ہے، اللہ میری یہ الجھن ہے، بیادک الخیر، بیادک الخیر، بیادک الخیر، ضرور کیجئے گا۔ یہ ہر روزے دار کے ساتھ یہ چاہت کا ٹوٹنا آتا ہے۔ ساتھ ایک ٹوٹکا بھی ضرور بتاؤں گا، وہ بھی آپ کو فائدہ دے۔ اس دور میں سنت میں عمل کرنے والا ایسے ہے جیسے 100 شہیدوں کا ثواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 23واں روزہ ہے، اور آج کی رات طاق بھی ہے، اور طاق راتوں کی فضیلت، محبوبیت، مقبولیت بہت زیادہ ہے۔ کچھ درویش ایسے تھے جو ساری زندگی صرف طاق راتوں کو تلاش کرتے تھے، اور تاریخ میں ایسے اللہ والے بھی ملے ہیں جنہوں نے ساری زندگی صرف شب قدر کی تلاش کی۔ کیوں؟ انہیں پتہ ہے کہ شب قدر ایک رات نہیں، وہ 50,000 راتوں سے بہت اونچی فضیلت ہے اس کی، اور اس کی بہت بڑی عظمت ہے۔ ایک ہے ساری رات جاگنا، خدا نہ خواستہ فجر کی نماز جو ہے وہ قضا نہ ہو جائے۔ اہل اللہ نے، درویشوں نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ فرض کہیں ہمارا ضائع نہ ہو جائے، فرض ضائع نہ ہو جائے۔ ایک کیفیت یہ ہے زندگی کی، اور ایک کیفیت یہ ہے کہ آپ ایسا کریں، آج کا دن اور آج کے لمحات اور آج کی رات، آج کی صبح، آج کی دوپہر، ایک چیز عمل کر لیں جو آپ کو انشاءاللہ طاق راتوں کی سچی برکات عطا کرے گا، اور طاق راتوں کا سچے لمحات میں آپ کا حصہ ملائے گا۔ سچے لمحات وہ یہ ہے کہ آپ، ایک آیت ہے، قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ۔ بس یہاں تک۔ اب یہ آیت صبح پڑھ لیں، اس کو پہلے سے نکال کے رکھ لیں، موجودہ نکال لیں، نیٹ پہ نکال لیں، موبائل پہ نکال لیں، قرآن پاک میں لکھی ہے، جب پہنچے نا بیادک الخیر، اس کو سارا دن دہرائیں، ساری رات دہرائیں، سارا دن دہرائیں۔ اے اللہ ساری خیریں تیرے ہاتھ میں ہیں، اللہ تو میرے ساتھ خیر کا معاملہ کر دے، اللہ میرا کام فلاں الجھا ہوا ہے، اللہ میری فلاں مشکل ہے، یا اللہ میری فلاں پریشانی ہے، یا اللہ میری فلاں ناکامی ہے، اے اللہ میرا یہ مسئلہ ہے، اللہ میری یہ الجھن ہے، بیادک الخیر، بیادک الخیر، بیادک الخیر۔ خیر تیرے ہاتھ میں ہے، خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالی۔ اس کو اگر پڑھ لینا، بیادک الخیر، اور سوتے ہوئے باقی آیت کو پورا کر لیں، انک علی کل شیء قدیر۔ باقی کیوں؟ آگے کہتا ہے کہ اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے، تیرے ہاتھ میں خیر ہے تو یہ کر سکتا ہے۔ کتنے اولیاء، صلحاء، بزرگ، ہستیاں صرف اس آیت بیادک الخیر کی برکت سے اللہ سے وہ منوایا جو دنیا دیکھتی رہ گئی، جو دنیا ترستی رہ گئی، جو لوگوں کے پاس نہیں، وہ یہی ہے۔ یہ 23واں روزہ، 23ویں روزے کی عبادات، 23ویں روزے کی برکات۔ اچھا، ایک چیز اور بھی محسوس کریں کہ کیا روزے کے دوران کوئی ہماری طبیعت کی طرف چاہت ہوتی ہے، کھانے کی طرف، پینے کی طرف، یا کسی اور چیز کی طرف جو روزے کے علاوہ ہوتی ہے؟ اگر یہ چاہت ہو نا، اور وہ بے چینی ہو، وہ سمجھ لے قبولیت کا وقت ہے۔ کسی چیز کی چاہت ہو اور وہ چاہت شدت اختیار کر جائے، اب اللہ پاک جل شانہ کی امر سے چاہت آتی ہے، اللہ اس وقت آزما رہے ہوتے ہیں، میرا بندہ کیا دیکھ رہا ہے، کیا سوچ رہا ہے، کیا طلب ہے اس کی، کیا تڑپ ہے، اس کے اندر کیا چاہت ہے، کیا چاہت۔ مثلا ایک بندہ ہے، موبائل لے کے بیٹھا ہے، سامنے رکھ کے بیٹھا ہے، اور اس کے نقطے مٹ گئے ہیں، اور وہ یوں دے کے بیٹھا، اب اس کی چاہت ہے کہ یا اللہ یہ سامنے فگر میرے آ جائیں، یا میری یہ سامنے جو ہے یہ کال میری مل جائے، اب اس کی چاہت ہے۔ اب ایک طرف چاہت یہ ہے، ایک طرف چاہت کھانے کی ہے، ایک طرف پینے کی ہے، ایک طرف جذبوں کی چاہت۔ اب یہ چاہتیں جس وقت آپ کے اوپر غالب ہونا، اس وقت اللہ سے مانگنے کا وقت ہے،
اس وقت اللہ سے لینے کا وقت ہے۔ اب ظاہر روزے کے ساتھ چاہت پوری نہیں ہو سکتی، چاہت ٹوٹے گی، اور اللہ یہی چاہتا ہے۔ اللہ کہتا ہے طبیعت توڑ شریعت نہ توڑ، اپنی چاہت کو توڑ میرے حکم کو نہ توڑ۔ یہ قبولیت کا وقت ہے، یہ مانگنے کا وقت ہے، یہ اس کی بارگاہ میں گڑ گڑانے کا وقت ہے، یہ اس کے خزانوں سے لینے کا وقت ہے۔ ضرور کیجئے گا۔ یہ ہر روزے دار کے ساتھ یہ چاہت کا ٹوٹنا آتا ہے۔ روزہ خود ہی چاہت کے توڑنے کا نام ہے، روزہ خود ہی چاہت کے توڑنے کا نام ہے۔ بندہ کہتے میں کھاؤں، پھر بندے کا نظم ہوتا ہے صبح یہ کھاؤں گا، 10 بجے یہ کھاؤں گا، دوپہر یہ کھاؤں گا، یہ کھاؤں گا۔ اللہ ساری چاہتوں کو توڑ دیتا ہے۔ اب جس وقت چاہت کی طرف چاہت ہو، چاہت کی طرف چاہت ہو، رغبت ہو، اس طرف اللہ سے مانگے، اس طرف اللہ سے مانگے۔ ساتھ ایک ٹوٹکا بھی ضرور بتاؤں گا، وہ بھی آپ کو فائدہ دے گا۔ کھانے کے بعد اور اس سحری کے بعد آپ خلال ضرور کریں۔ شوگر، ہائی بلڈ پریشر اور بڑی بڑی بیماریاں صرف دانتوں کی وجہ سے ہوتی ہیں، اور خلال نہ کرنے کی وجہ سے۔ خلال بالکل نرم ہو، خیال کیجئے گا، بڑا خلال خود دانتوں کے درمیان خلا ڈال دیتا ہے، اور موٹا خلال خود نقصان دہ ہوتا ہے۔ تیز دھار نہ ہو، ہلکا سا خلال ضرور کریں۔ اپنی مزاجوں میں، اپنی طبیعتوں میں، اور خلال کبھی بھی دانتوں کی صحت کے لیے، جسم کی صحت کے لیے نہ کیجیے گا۔ کبھی بھی خلال کروں گا اس سے شوگر نہیں ہوگی، مجھے بلڈ پریشر نہیں ہوگی، بیمار، کبھی نہیں کرنا۔ خلال کرنا اس لیے ہے کہ یا اللہ یہ تیری حبیب کی سنت ہے، میں تو سنت سمجھ کے کر رہا ہوں۔ فرمایا جس دور میں سنت کو سارا جہان چھوڑ دے، اس دور میں سنت میں عمل کرنے والا ایسے ہے جیسے 100 شہیدوں کا ثواب ہے۔ تو اے اللہ سنت ہے تیرے حبیب کی، میں اس لیے خلال کر رہا ہوں۔ اچھا، سنت کی ساری برکتیں ملیں گی، صحت بھی مل جائے گی اور فٹنس بھی مل جائے گی۔ تو انشاءاللہ یہ آج کے رمضان کا ہمارا سبق ہے۔ میں بھی محتاج ہوں، میرا بھی یاد ہو جائے، آپ کا بھی یاد ہو جائے، اور اس روزے کی برکتیں 100% مجھے آپ کو مل جائیں۔ سبق ایک دوسرے کو دہراتے رہا کریں، ایک دوسرے کو بتاتے رہا کریں۔ دوسروں کو بتانے والے کا پہلے سبق خود اپنا ہی پکا ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اللہ کرے ہمارا یہ سبق موت تک پکا رہے، آخری وقت میں کہیں بھول نہ جائے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رمضان میں 27واں روزہ، 27واں دن، 27ویں رات، بڑی امیدیں ہوتی ہیں، بڑی آسیں ہوتی ہیں۔ ایک چھوٹے سے چھوٹا مسلمان اور عام سے عام مسلمان بھی رمضان کی 27ویں دن، 27ویں رات، اس کو بہت زیادہ اہمیت سے لیتا ہے، اور بہت توجہ سے لیتا ہے، اور بہت زیادہ درد دل سے لیتا ہے کہ بس رمضان آیا اور یہ کیفیتیں میرے اوپر، یا اللہ میری فلاں حاجت پوری ہو جائے، اللہ میری فلاں طلب، اللہ میری مشکل، اللہ یہ مسئلہ، اللہ یہ مسئلہ۔ رمضان کے ان 27ویں روزے کے لمحات میں ہر فرد کی چاہت ہے، ہر فرد کی چاہت ہے کہ یا اللہ یہ پوری ہو جائے۔ اب میں اس میں 2 عمل بتاؤں گا۔ ایک وہ عمل جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، ایک وہ عمل جن کو قرآن پڑھنا آتا ہے۔ آپ قرآن پاک کی سورۃ والضحیٰ اٹھائیں، 30ویں پارے میں دیکھ کے پڑھیں۔ سورۃ والضحیٰ پڑھتے ہوئے، یہ عمل کرتے ہوئے اول آخر 3 بار درود پاک، اول آخر 3 بار درود پاک پڑھیں، اور 3 بار درود پاک کے ساتھ اول آخر ایک بار صرف سورۃ والضحیٰ پڑھنی، ایک بار صرف سورۃ والضحیٰ پڑھنی، ایک بار۔ اور سورۃ والضحیٰ میں 9 کاف ہیں، اور ہر کاف پہ اوپر 9 بار یا کریم پڑھنا ہے، پر پڑھنا دھیان سے، توجہ سے، طلب سے، اپنے مقاصد، اپنی مشکلات، اپنے مسائل، اپنی الجھنیں، اپنی پریشانیاں، اس کا تصور کر کے، اور تصور بہت سخت ہو، ادھر ادھر کوئی توجہ نہ ہو۔ بس اللہ کو نا یہ توجہ کا ہونا بہت پسند ہے۔ 2 چیزوں کا ہونا اللہ کو پسند ہے، ایک یقین، ایک توجہ۔
میں نے اپنے شیخ سے پوچھا حضرت کوئی مجھے اسم اعظم فرمائے. فرمائے یقین اعظم اسم اعظم ہے. ایک یقین اور دوسرا پوری توجہ. ایک بار سورۃ والضحیٰ پڑھیں, اس کے 9 کاف, ہر کاف پہ 9 بار یا کریم پڑھیں, یا کریم یا کریم یا, اس کیفیت کے ساتھ درد, غم, طلب, تڑپ, جذبے کے ساتھ, اس کیفیت کے ساتھ یا کریم پڑھیں. اس کیفیت کے ساتھ جب اس کیفیت کے ساتھ یا کریم پڑھیں گے, پھر غیب سے اللہ کی مدد آئی. جو بھی مسئلہ ہے, یقین جانی چند منٹ لگتے ہیں, چند منٹ لگتے ہیں, ایسے مسائل حل ہوتے ہیں. اس 27ویں روزے کی بابرکت ساعتوں میں میرا تو مشورہ یہ ہے, آپ اس کو چند بار پڑھ لیں, ہر نماز کے بعد پڑھ لیں, دن میں وقفے وقفے سے پڑھ لیں, مجبوراً صبح شام پڑھ لیں, لیکن میں چاہوں گا کہ اس کو زیادہ پڑھیں. چند منٹ لگتے ہیں. اول آخر درود پاک, سورۃ والضحیٰ اور والضحیٰ کے ہر کاف پہ 9 بار یا کریم. بس یہ تو کیش ہے, ایسے بھیجو اور اللہ کے خزانوں سے یہ صورت منوا کے لے آتی ہے. گھریلو الجھنوں کے لیے, زندگی کے مسائل کے لیے, ناکامیوں کو دور کرنے کے لیے, غیب سے فتوحات, برکات اور رحمتوں, عزتوں اور وسعتوں کے دروازے کھلوانے کے لیے, رشتے, غم, اولاد, پتہ نہیں کون سے. اب جو بندے قرآن پاک نہیں پڑھ سکتے, وہ صورتیں جو ہے والضحیٰ کا ذکر کرتے ہوئے, تصور کرتے ہوئے مسلسل یا کریم پڑھیں, یا کریم یا کریم یا کریم, اور پڑھیں دل کی گہرائیوں سے, اور پڑھیں اندر کے درد سے, یا کریم یا کریم یا کریم. بس یہ چیز آپ کو انشاءاللہ ترقی, کامیابی, عزت, وسعت, رحمت, برکت عطا فرمائے گی. وہ کھلا یا کریم پڑھتے رہیں. آپ 27 کی رات کو اور اعمال کر سکتے ہیں, معمولات کر سکتے ہیں, کہ میں چاہوں گا کہ 27ویں کے ان لمحات میں, 27ویں کے دن میں اور 27ویں کے روزے میں آپ سورۃ والضحیٰ والا عمل ضرور کریں. بہت بہت کمال عمل ہے اور بہت بہت حیرت انگیز بابرکت عمل ہے. اچھا میں ایک ٹوٹکا ہی بتا دوں. جو یہ شخص یہ چاہتا ہے نا, جو شخص یہ چاہتا ہے کہ کبھی اس کا معدہ خراب نہ ہو, کبھی تھکے نہیں, اور لا علاج بیماریاں اگر ہیں, لا علاج بیماریاں ہیں تو وہ ختم ہو جائیں. میں لا علاج بیماریوں کو کوئی لسٹ نہیں بتاؤں گا, تو وہ میرا ایک ٹوٹکا آزما لے, بڑا فائدہ دے گا. 2 چمچ اسبگول کا چھلکا, 1 چمچ زیتون کا تیل چھوٹا, اور 1 چٹکی کلونجی کی منہ میں رکھ کے پانی پی لیں صبح شام. دنیا کی کوئی لا علاج بیماری ہے جس کا تذکرہ ہے یا نہیں ہے, جس کا علاج ہے یا نہیں ہے, اور جس کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ یہ تو اب ناممکن ہے. چند دن, چند ہفتے تو کر کے دیکھ لیجیے. 2 چمچ اسبگول چھلکا, 1 چمچ زیتون کا تیل اور 1 چٹکی کلونجی, صبح شام لے لیجیے. میں پھر کہہ رہا ہوں, بیماری نہیں بتاؤں گا. کتنی بتاؤں؟ میں نے ایک لفظ عرض کر دیا آپ کی خدمت میں, لا علاج بیماریاں, لا علاج روگ, لا علاج بیماریاں, لا علاج روگ. آپ اگر کوئی اور دوائیں کھا رہے ہیں تو کھاتے رہیں, کوئی حرج نہیں, لیکن آپ یقین جانیے آپ کی دوائیں چھوٹ جائیں گی. کچھ دنوں میں آپ کہیں گے ان دواؤں کی ضرورت نہیں. یہ کر لیجیے, اور والضحیٰ کے عمل کو انشاءاللہ نہیں چھوڑیں گے, اور اس پہ بہت توجہ دیں گے. اللہ ہماری حاضری کو, ہمارے روزوں کو, اور ہمارے روزوں کی حاضری کو, اور ہمارے اس بھوکا پیاسا رہنے کو, اور ہمارے کانوں آنکھوں کے روزوں کو, اور ہمارے جذبوں اور تنہائیوں کے روزوں کو قبول فرمائے. اور انشاءاللہ قبول ہیں, اور اس کی بارگاہ میں رحمت کے ساتھ قبول ہیں. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہاں سے شروع کریں. اچھا, اس میں 2 چیزیں ہیں, ایک ہاتھ کے لکھے ہوئے قرآن ہیں اور کتابیں ہیں, اور ایک پرانے پرنٹ شدہ چیزیں ہیں. دیکھیں یہ ہاتھ کا لکھا ہوا مخطوطہ ہے, یہ پرانا ہاتھ کا لکھا ہوا ہے, بالکل یہ پرانا ہاتھ کا لکھا ہوا ہے, وہ ہاتھ کا, یہ ہاتھ کا لکھا ہوا, یہ پرانی پرنٹڈ قرآن پاک ہے جو پرانی پریس میں ہوتا ہے. یہ حضور کے روضہ کے اندر کا غلاف ہے, جالیوں کے اندر کا غلاف ہے, یہ جالیوں کے اندر کا غلاف. یہ تو بہت ہی ریئر, یہ تو بالکل
بہت کم لوگوں تک. اور یہ غلاف کعبہ ہے, یہ غلاف کعبہ ہے. اس کی حفاظت کے لیے ہمارے پاس پورا نظام ہے, ٹیمپریچر کنٹرول کا سارا ہر چیز کا. یہ روزہ کے اختر کے اندر کا غلاف ہے. اللہ. اچھا, سرخ اور سبز دونوں ہیں. جی وہ پچھلا سبز تھا اور یہ جو ہے یہ میں پہلے آپ کو اس کا دکھاتا ہوں. اس کے ہاں یہ وہی پرانی کتاب ہے. اور یہ بھی ہاتھ سے لکھی ہوئی ہے سارا. نہیں, اس میں یہ پرانے پرنٹ ہیں, اس میں پرانے پرنٹ ہیں. یہ ہاتھ کا لکھا ہوا ہے, باقی پرانے پرنٹ باقی پرانا. جی. اور یہ حضور کے روزے کا غلاف ہے. جی. یہ عصا ہیں پرانے, اس میں کوئی ہاتھی دانت کا ہے, کوئی صدف کا ہے, کوئی زمرد, یا یہ دیکھیں عقی اس کا ہے, فیروزے کا ہے, اس میں زمرد ہے. بہت زیادہ یہ عصا ہیں. یہ کنہوں نے استعمال کچھ بزرگوں سے منسوب ہیں, کچھ بڑوں کی ہیں. یہ حضور کی جالیوں کے اندر ہم باہر کھڑے ہوتے ہیں, سرخ اور سبز غلاف پڑا ہوا ہے. یہ جو جن کے یہ سبز ہے اور وہ سرخ ہے. وہ سرخ ہے. جی. اور ہم ان جالیوں سے ہمارے ایکسس یہاں تک ہو ہی نہیں پاتے, اس میں یہاں تک اندر ہم نہیں جا سکتے, اور پھر اس کے اندر کوئی نہیں جا سکتا. ادھر سے پھر آگے بالکل یہاں بھی خاص لوگ ہی صرف بس وہ جو ہیں وہاں پہ, اس میں اس کے علاوہ اور یہ تو کوئی بھی نہیں, اس کے بعد تو کوئی بھی نہیں. کچھ نہیں. اس کا غلاف ہر سال نہیں بدلا جاتا. ہر سال نہیں بدلا. جیسے کعبہ کا غلاف ہر سال, اس کا نہیں بدلا جاتا. جی.